Assalamualaikum. Class, today our topic is Constitution of 1962. 1962 के आइन के बारे में आपको आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ भी आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब, उन्होंने किया था कि अपने ज़ाती इक़्तिदार को तूल देने के लिए कि मैं ज़्यादा देर तक जो है वो मुल्क पे सदारत के ओहदे पर रह सकूं, उन्होंने क्या किया अपने ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने क्या किया था 1956 के आइन को मनसूख करते हुए 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और बड़ी फ़ौज की जो सरबराह थे जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद जो उन्होंने कहा था कि अब मैं मज़े सुकून से जो है यहाँ पे हुकूमत कर सकता हूँ, तो मैंने अब यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया, अब मैं जब तक चाहूँ पावर में रह सकती हूँ। लेकिन जो अयूब खान थे उन्होंने 20 दिन के बाद यानी 27 अक्टूबर को उन्होंने कहा था सिकंदर मिर्ज़ा साहब अब आप बीमार हो चुके हैं, अब आप जो है वो रिटायर हो जाए, आपकी जगह पे आपके सारे फ़राइज़ जो है वो मैं ख़ुद संभाल सकता हूँ। तो फिर इस तरह से हुआ कि उन्होंने क्या किया कि जो अयूब खान थे वो ख़ुद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और उन्होंने इस्तीफ़ा देकर सिकंदर मिर्ज़ा को बरतरफ कर दिया। अच्छा, फिर जैसे ही उन्होंने बर्थ किया मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से उन्होंने संभाला, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जस्टिस शहाबुद्दीन जो अयूब खान थे उन्होंने एक कमीशन बनाया, आइनी कमीशन बनाया, जिसका सरबराह उन्होंने जस्टिस शहाबुद्दीन को मुकर्रर किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ अपनी रिकमेंडेशन जो है वो मुझे दें, कुछ सिफारिशात मुझे पेश करें ताकि मैं मुल्क के लिए आइन बना सकूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जो पिछले हालात को देखते हुए, नए हालात को मद्देनज़र रखते हुए, माजी हाल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ आइनी तजावीज़ उन्हें पेश की, यानी अमेंडमेंट्स देते रहे उन्हें वन बाय वन। उनकी जितनी भी रिकमेंडेशंस थी वो सारी की सारी जितनी भी थी वो रिजेक्ट कर दी गई, यानी अयूब खान ने उस कमेटी की कोई भी रिकमेंडेशन जो थी उसे नहीं देखा। फिर उन्होंने क्या किया कि अयूब खान ने हिमसेल्फ अपने लिए देयरफॉर फॉर्म एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, उन्होंने क्या किया अपने बलबूते पर एक और आइनी कमेटी बनाई। अब उस जो कमेटी उन्होंने बनाई, द फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कमेटी वाज इम्पोज्ड बाय अयूब खान ऑर्डिनेंस 1 मार्च 1962 को उन्होंने मुल्क में पाकिस्तान का दूसरा आइन नाफिज कर दिया। और ये वो तकरीबन ये था कि तकरीबन 3 साल और 9 महीने या तकरीबन 3.25 साल के बाद पाकिस्तान में जो था वो दूसरा मार्शल लॉ नाफिज हुआ। अच्छा जी, ये तो था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बैकग्राउंड के बारे में। अब हम लोग बेटा पढ़ते हैं कि 1962 का साइलेंट फीचर्स के बारे में। साइलेंट फीचर्स कहते हैं कि फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। अब 1962 के आइन के कुछ हम लोग जो है नुमाया खदोखाल देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जो 1962 का आइन था उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो रिटन फॉर्म में था, यानी जो 1962 का आइन था ये रिटन फॉर्म में तहरीरी था। 250 इसके आर्टिकल्स थे और 5 शेड्यूल्स पर मुश्तमिल था। तो ये पाकिस्तान का जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिटन फॉर्म में था। दूसरे नंबर पे कहते हैं प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जो तरमीम का तरीक़ाकार था। यहाँ पे ये था कि तीसरे नंबर पे भी साथ देखते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पाकिस्तान का जो आइन था ये रिजिड था। रिजिड का मतलब होता है कि इस्तवार यानी सख्त। तो ये जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी इसमें जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट था ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड कैसे थे कि उन्होंने कहा नंबर 1 पे 2 इसमें चीज़ें थी। एक तो है 2/3 मेजॉरिटी जो है जो एक्टिव मेंबर्स हैं, यानी 156 जो है वो एक्टिव मेंबर्स हैं। तो जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनमें से 2/3 जो मेजॉरिटी है वो इस चीज़ को मानेगी कि हाँ वाकई इसमें तब्दीली होनी चाहिए आइन में या नहीं होनी चाहिए। और अगर ये लोग मान जाते हैं, फ़र्ज़ करें 2/3 मान लेते हैं, तो दूसरे नंबर पे जो उसका आपका मुल्क का प्रेसिडेंट है उसकी रजामंदी भी ज़रूरी है, यानी आपका जो प्रेसिडेंट है उसकी रजामंदी भी बहुत ज़रूरी है कि वाकई मुल्क में जो है वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि मुल्क में जो हम तब्दीली कर रहे हैं आइन में
اس میں صدر کی منظوری بھی ہونی ضروری ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کا جو پروسیجر تھا یعنی جو امینڈمنٹ کا اس کا پروسیجر تھا, ترمیم کا طریقہ کار تھا جو وہ ریجڈ تھا یعنی سخت تھا. اب ملک کے لیے نیم آف کنٹری, ملک کا پہلے نام اسلامی ملک ہے تو اس کا نام پہلے انہوں نے رکھا جمہوریہ پاکستان رکھا گیا, لیکن بعد میں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا. اور 1962 کے آئین کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں, 62 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں, کہ 62 کا پاکستان کے سارے کانسٹیٹیوشن میں 56 کا بھی تھا, 62 کا بھی ہے, 73 کا بھی ہے. تو تینوں کانسٹیٹیوشنز میں جو 62 کا کانسٹیٹیوشن ایسا ہے جس میں نو پوزیشن آف پرائم منسٹر یعنی پی ایم کا کوئی بھی عہدہ نہیں تھا. یعنی 1962 کا جو آئین تھا اس میں کوئی بھی وزیر اعظم نہیں تھا, وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں تھا. کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤ کہ یہ یونی کیمرل تھی, دو ہوتی ہے نا, ایک ہوتی ہے یونی کیمرل یعنی یونی کا مطلب ہوتا ہے ایک, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جی جو آپ کا ایوان ہو گیا. اب اس میں ہمارے پاس جو تھی قومی اسمبلی تھی. ویسے آج کل تو ہمارے پاس دیکھیں تو ہم بائی کیمرل ہے, بائی کیمرل میں ہمارے پاس دو ایوان ہے, ایک قومی اسمبلی ہے اور ایک سینٹ ہے. تو ہمارے پاس یہ دو ایوان, جو 62 کا آئین تھا اس میں ایک ایوان تھا یعنی صرف قومی اسمبلی تھی. اس لیے اس میں وزیر اعظم کا عہدہ کوئی نہیں تھا, جو صدر ہی تھا. سارے وہ وزیر اعظم والے جو کام تھے وہ صدر خود ہی کرتا تھا, کہ وہ کابینہ کو بھی بلا لیتا تھا, جو چیز بھی چینج کرنا ہو کچھ بھی کرنا ہو تو وہ کر لیتا تھا. اب 30 days کے اندر جب بھی کوئی بھی بل پاس کرتے تھے, جو قومی اسمبلی پاس کرتی تھی, 30 days کے اندر جو تھی وہ صدر کے پاس پہنچتی تھی, اور صدر جو تھا اس کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنس کرتا تھا. چیک اینڈ بیلنس کرنے کے بعد 30 days کے بعد اگر وہ اپروول ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو دوبارہ بھیجتا تھا. پھر جب اس پہ 2/3 میجورٹی جو تھی وہ ایگری ہو جاتی تو پھر صدر کے پاس پھر آتا. پھر صدر جو ہے وہ 10 دن کے اندر اندر اس کو چیک کر کے اپروو کرنے کا مجاز تھا. اچھا جی, یہ تو ہم اس نے پڑھا. اس کے بارے نیکسٹ اب کہتے ہیں کہ the original constitution did not contain list of fundamental rights, کہ جو پہلے آئین بنا جو اصل تھا اس میں فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق کو بالکل بھی شامل نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق کو ہم لوگ نہیں مانتے, لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اس کو میں باقی جو ممبرس تھے ان کے کہنے پر فنڈامنٹل رائٹس جو کہ بنیادی حقوق ہے جو پوری دنیا میں ہر ملک کے آئین میں لاگو ہوتے ہیں, اس کو پھر اس کا حصہ بنا دیا. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں پریزیڈینشل سسٹم وار انٹروڈیوس ان دا کنٹری انڈر دا کانسٹیٹیوشن, ملک میں صدارتی نظام حکومت جو تھا وہ قائم کر دیا گیا. یعنی صدر جو ہے وہی ان میں زیادہ آل ان آل ہے, اور صدر کے پاس پاور بہت زیادہ تھی کہ صدر جتنے بھی منسٹر سے سب کی الیکٹ بھی کر سکتا تھا, ان کی ریموو بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہائی آفیشل جتنے بھی تھے ان سب کو بھی صدر جو تھا وہ الیکٹ کر سکتا تھا. تھرڈ کہتے ہیں کہ الیکشن جو تھے ان میں صدر جو تھا وہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتا تھا, کہ 5 سال کے بعد اس کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کنٹری فیڈریشن, کہ ملک کو کہا کہ ایک فیڈریشن ہوگی یعنی ایک وفاق قرار دیا گیا جس کے 2 صوبے ہوں گے, ایک ایسٹ پاکستان ہوگا اور ایک ویسٹ پاکستان ہوگا. اس کے علاوہ اردو اور بنگالی کو قومی زبان قرار دیا گیا, کہ اردو بھی اور بنگالی بھی قومی زبان ہے, لیکن جو انگلش ہوگی وہ آفیشیل لینگویج ہوگی. یعنی ہماری جو دفتری زبان ہوگی وہ انگلش ہوگی, اور بنگالی اور اردو جو ہے وہ آپ کی قومی زبان قرار دی گئی. اچھا, اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس اینڈ آٹونومی آف جوڈیشری, کہ عدلیہ کی جو آزادی اور خود مختاری ہے اس کی ضمانت دی گئی, کہ عدلیہ جو ہے بالکل آزاد اور خود مختار ہے. اور یونی کیمرل لیجسلیچر بنائے گی. ٹوٹل ممبر آف اسمبلی جو تھے 156 تھے, اور ایکلی ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دا ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان دونوں میں ڈیوائڈ تھے, اور 6 سیٹیں مخصوص تھی خواتین کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں الیکشن ٹو دا آفس آف پریزیڈنٹ ممبر آف نیشنل اسمبلی, کہتے ہیں کہ جتنے بھی وہ لوگ ہوں گے, چاہے وہ صدر ہے, چاہے ممبرز ہیں پروویژنل اسمبلی کے, چاہے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, ان سب کا انتخاب جو ہے وہ بی ڈی ممبران کریں گے. اور بی ڈی ممبران کو جو الیکٹورل کالج ہے وہ انتخابی جو ادارہ ہوگا وہی صدر کو بھی انتخاب کرے گا, وہی صوبائی اسمبلی کے ممبران کو بھی الیکٹ کرے گا, اور وہی قومی اسمبلی کے ممبران کو بھی الیکٹ کرے گا. اچھا جی, اب کہتے ہیں ہم اسلامک پروویژنس. سب سے پہلے کہتے ہیں ایک مسلم ملک ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ شوڈ بی اے مسلم, کہ صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا. دوسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں کہ صدر کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں کہ آئین میں کہا گیا کہ مسلمانوں کو
اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے لائف اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف قرآن مجید اینڈ سننا، کہ اپنی زندگی اسلام اور قرآن کے مطابق گزار سکے۔ تھرڈ پہ کہتے ہیں کہ مینشن کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہوگا، اور اگر کوئی مروجہ یعنی کوئی قانون ابھی تک چل رہا ہے تو وہ جو چل رہا ہے آئین، اس کو بھی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو چل رہا ہے اس میں بھی اگر کوئی غلطی نظر آتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اس غلطی کو بھی نکالنا ہمارا فرض ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن پراپر ارینجمنٹ ہوگا، ارینجمنٹ فار کمپلسری ایجوکیشن آف قرآن، قرآن اور سنت کی جو تعلیم تھی اس کو لازمی کہتے ہیں تعلیم کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ قرآن اور سنت کی جو تعلیم ہے وہ لازمی 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 ہوگی، جس طرح آپ کی باقی تعلیمات چل رہی ہیں اس طرح آپ کی قرآن اور سنت کی تعلیم بھی لازمی ہوگی۔ پاکستان کا کہتے ہیں کہ وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ایک فلاحی مملکت ہے، تو ایک فلاحی ریاست میں کیا ہوتا ہے کہ مزدوروں کے اوقات کار کو بہتر بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعلیم، طبی سہولیات، روٹی کپڑا اور مکان کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن یعنی سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے گا، ربا، ایڈلٹری، گیملنگ اور ڈرنکنگ وغیرہ جو ہے ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ ارینجمنٹ کیا جائے گا کہ زکوٰۃ، اوقار اور مساجد کے جتنے بھی انتظامات ہیں انہیں بہتر بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ فرینڈلی ریلیشنز بنائے جائیں گے مسلم کنٹریز کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ریلیشنز بنائیں گے ساری کنٹریز کے ساتھ، لیکن اسپیشلی مسلم کنٹریز کے ساتھ زیادہ اس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا 1962 کا کانسٹیٹیوشن، اور 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا یہ 1969 میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ جیسے ہی ایوب خان کے دور کا خاتمہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہی 1962 کا آئین تھا، یعنی 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ بھی ابریگیٹڈ کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، اور ملک میں دوبارہ مارشل لا یعنی جنرل ضیاء خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔